جیسا کہ موضوع شروع میں ڈسکس کر لیا ایران امریکہ جنگ ہے، لیکن اس سے پہلے جو فریڈم فوٹیلا کے لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، جس میں فیصل ایدھی کے صاحبزادے ایدھی صاحب کے جو بیٹے کے بیٹے ہیں سعد ایدھی، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اس کا ذکر کر لیتے ہیں۔ برگیڈیئر صاحب، اٹس ویری امپورٹنٹ کہ غزہ کے لوگوں کے لیے امداد کا فوٹیلا جاتا ہے، اور اس وقت نہ یو این کوئی بات کرتا ہے جب ان کو پکڑا جاتا ہے۔ وہ ویڈیوز آئی ایم شیور آپ نے بھی دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا پہ کہ کس طرح جو اسرائیلی منسٹر ہے وہ زد و کوب کر رہے ہیں۔ باقاعدہ طور پر اسپین نے، اٹلی نے اس کی بالکل مذمت کی ہے، برطانیہ نے کی ہے کہ ان کے شہری بھی موجود ہیں، اور بھی مختلف ممالک سے ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر یو این کو نہیں بلایا جاتا مارکو روبیو کی طرف سے۔ اگر ایران کی ناکہ بندی کی بات ہے تو پھر اس پہ وہ ٹویٹ بھی کر دیتے ہیں، وہ بتا بھی دیتے ہیں، وہ میڈیا پر آ کر بھی کہہ دیتے ہیں کہ اس پہ عالمی تنظیمیں جو ہیں وہ کردار ادا کریں۔ ایسا کیوں ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ایسا اس لیے ہم سب کو ہوتا ہے، ایسا کیوں ہے؟ امریکہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیسے اسرائیل کی مخالفت کر سکتا ہے؟ یہ بات ایک ایسی ہے جو روزہ روشن کی طرف واضح ہے، اس میں ابھی کوئی لاجک نہیں ہے، اس کو اس طریقے سے ڈسکس کرنے کا بھی ابھی کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے کیا مزید ایکسپوز کرے اسرائیل کو۔ امریکہ نے اسرائیل کو کیوں کنڈیم کرنا ہے؟ امریکہ نے وہاں پر فریڈم فوٹیلا کے لوگوں کو پکڑے جانے کو میڈیا کو کیوں بلانا ہے؟ سب کچھ تو کنائون سے ہوتا ہے۔ اسرائیل کہ ان کے لیے کیا حیثیت ہے، نیتن یاہو کی کیا ہے، نیتن یاہو اور مارکو روبیو کا کیا آپس میں تعلق ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ اس لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ فریڈم فوٹیلا کے لوگ وہاں پر جاتے ہیں، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے، تھرڈ فورتھ ٹائم ہے، ان کو وہ پکڑ لیتے ہیں، اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ امداد پہنچ بھی نہیں پاتی۔ ہاں ایک چیز کا ضرور فائدہ ہوتا ہے کہ مزید آپ اسرائیل کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ اس کا یو این اگر ایکشن نہیں بھی لے رہا، یو این نے کبھی بھی اسرائیل کے خلاف ایکشن نہیں لیا، آئندہ بھی مشکل لگتا ہے، لیکن یہ ضرور ہوتا ہے کہ ابھی برطانیہ اور یورپی ممالک جیسے وہ ملک جو کہ ہمیشہ سے اسرائیل کے حامی رہے ہیں، ان کو سپورٹ اور پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں، ان کو ضرور احساس ابھی ہونا شروع ہو گیا ہے کہ اسرائیل اصل میں ہے کیا، کس طرح کی یہ ریاست ہے، کس طرح کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ ان کے اپنے لوگ ابھی پکڑے جاتے ہیں۔ جب آگ گھر تک پہنچے تو پھر سب کو تپش محسوس ہوتی ہے۔ باقی لوگ تو مسلمان ممالک یا اسرائیل کے چند ایک مخالف جو دنیا میں ہیں وہ تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ فریڈم فوٹیلا نے کتنی امداد لے جانی تھی وہاں پر؟ کیا ان کی لے جانے والی امداد سے غزہ کے لاکھوں مسلمان کیا ان کا پیٹ بھر جاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں علامتی ہوتی ہیں۔ اسرائیل ان کو روک کے الٹا اپنے ہی جال میں پھنستا ہے۔ تو میرا خیال ہے فریڈم فوٹیلا والوں کی بریوری کو، ان کی ڈٹرمینیشن کو، ان کی کمٹمنٹ کو بھی سلوٹ کرنا چاہیے، سلام پیش کرنا چاہیے کہ اس طرح بار بار جا کے وہ دنیا کے سامنے اسرائیل کا اصل چہرہ دنیا کو ضرور دکھاتے ہیں، کہ ان کے منسٹر تک بیچ میں انوالو ہوتے ہیں ان ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو روکنے میں، حالانکہ وہ ان کے پاس ہتھیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو امن کا پیغام لے کے جاتے ہیں، اور وہاں پر پھنسے ہوئے بھوک سے نڈھال رہتے لاکھوں مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، اسرائیل ایسا کرتا رہے، میرا خیال ہے فریڈم فوٹیلا کا مشن ضرور مکمل ہو جاتا ہے۔ ان کا مشن یہ کبھی بھی نہیں ہے، ان کو پتا ہے کہ اس امداد سے فلسطینیوں کا پیٹ بالکل، لیکن ایک علامتی چیز ہوتی ہے کہ اگر یہی سچویشن فار انسٹنس